ایک تو اللہ کی حکمت، لیکن پیک ترین لیسن جو اسلام کی چوٹی ہے، عبادت کی چوٹی ہے، احسان. اوکے، اس پوری سٹوری میں احسان کا جو پہلو ہے، احسان سمجھتے ہیں؟ واٹ از احسان؟ ایک ہوتا ہے کسی پہ احسان کرنا، وہ نہیں، احسان عربی والا احسان. محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنین، احسان. اور یہ آیت کوئی 5-6 بار ہے سورہ یوسف میں. احسان کیا ہوتا ہے؟ ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا. گڈنس تو کرتے ہیں آپ، لیکن اور زیادہ گڈنس کرتے ہیں. اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام میں قرآن مجید کے مطابق 4 لیولز ہیں انسانی مزاج کے. اوکے، انسان کے یہی 4 مزاج ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ظلم، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان، نمبر 4 اتقان. اتقان از دی ہائیسٹ لیول آف ایکسیلنس. اتقان قرآن مجید کی ایک آیت سے پروون ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو اتقان میں بنایا، یعنی پرفیکشن میں بنایا. اتنی پرفیکشن میں جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا کہ ایک آرکیٹیکٹ اس دیوار کو پینٹ کرے گا، لیکن وہ بیسٹ کوالٹی کا پینٹ کرے گا، اور پینٹ کے بعد وہ کچھ ایکسٹرا بھی لگائے گا، کوئی مزید اس کو سجاوٹ کرے گا. تو دیٹ از دی لیول آف اتقان. تو یہ 4 لیولز میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے، اس کی چھوٹی سی مثال کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ اس کو آگے سے 2 تھپڑ ماریں. اوکے، یہ ظلم ہوگا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ آگے سے 1 تھپڑ ماریں گے، یہ عدل ہے. بدلہ لے سکتے ہیں، اسلام میں جائز ہے بدلہ لینا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ چپ کر جاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اسے کہتے، یہ احسان ہے. کہ تو اس سے آپ احسان سمجھیں گے. معاف کرنا، جذب کرنا، ڈائجسٹ کرنا چیز کو، اور اس کو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس سے بہتر اسے ریٹرن کرنا. اور اتقان کی اگزامپل اس طرح دیا کرتے ہیں. اتقان یہ کہ وہ آپ کو تھپڑ مارے، آپ اس کو گلے لگا لیں اور اس کو گھر لے آئیں کھانا کھلانے کے لیے. اور یہ انبیاء کا لیول ہے، حلم بھی کہتے ہیں اسے. اوکے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا، اس نے بہت بدتمیزی سے بات کی. اس نے کہا کہ او محمد، تم نے جسٹس نہیں کیا، تم نے جو ہے وہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی تھی، تم نے مال لے لیا اور تم نے وہ چیز ہمیں نہیں دی، کھجوریں تھی غالباً، تو تم سارے اسی طرح کرتے ہو. آباء و اجداد تک پہنچ گیا، تمہارے والد بھی ایسے تھے، نعوذ باللہ، وغیرہ وغیرہ. وعلیکم السلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کہتا گیا اور ہی واز ٹرائنگ ٹو سی سم تھنگ. وہ اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا. حضرت عمر ظاہر ہے جلیل و قدر صحابی تھے، انہوں نے تلوار نکال لی کہ اس کی ہم گردن اڑا دیتے، کس طرح بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اندر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عمر، جو یہ لینے آیا اس کو اس سے بھی زیادہ دو. اور بس یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتا رہا اور کافی دیر غور کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ سارا رویہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں، میں نے اپنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبی کی ایک نشانی پڑھی ہے کہ نبی سے آپ جتنی زیادتی کرو گے اتنی اچھائی نبی آپ کے ساتھ کرے گا. تو کہتا ہے کہ باقی ساری نشانیاں پوری تھی، بس یہ رہ گئی تھی، آج میں نے وہ بھی دیکھ لی. تو اس لیے اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح ایک بیڈوین آیا، بدو آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چادر پہنی تھی نا، اللہ کے نبی نے گلے میں یوں کر کے کھینچی تو یہاں پہ ریشز پڑ گئیں. سوچیں کتنا غصہ آئے گا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے، مسکرائے اور اس نے کہا کہ او محمد، یہی سیم بات، تم نے جسٹس نہیں کیا، مال غنیمت میں سے مجھے تم نے کچھ نہیں دیا اور زیادتی کیا میرے ساتھ. تو مسکرائے، انہوں نے کہا کہ جو یہ لینے آئے اس کو دے دو اور اس سے بھی زیادہ دو. تو بس بات ختم ہو گئی. یہ ہوتا ہے اتقان، اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم کمپوزر، حلم. اوکے، سو سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا جو اتقان کا لیول نظر آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنے بلڈ کو معاف کر دیا، جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے مار کے کنویں میں پھینک دیا. جی، یہ قرآن سے پروون ہے انسانی رویے. انسان یا ظلم کرتا ہے، یا عدل کرتا ہے، یا احسان کرتا ہے، محسنین، یا اتقان کی طرف جاتا ہے، جو کہ ہائیسٹ لیول آف احسان ہے. رویے، بیہیویئرز، یہ انسان کے بیہیویئرز ہیں. ان 4 کے علاوہ وہ کوئی رویہ نہیں دکھاتا. یا لوگ ظالم ہوتے ہیں، یا لوگ جسٹس کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ والے ہوتے ہیں. یا لوگ جو ہے وہ بہت گڈنس کرتے ہیں. جیسے کتنی کیس سٹڈیز ہیں کہ زندگی میں جو بھی احسان کی ٹیکنیک کو اپناتا ہے، یہ ایون سائیکالوجسٹ کی باتیں ہیں، بزنس اسٹریٹجیز ہیں کہ آپ جب اپنا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہو نا تو آپ ایکسٹرا دیتے ہو چیزیں. تو یہ بزنس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. جیسے حافظ جوس کارنر والا ایک چھوٹی گلاسی ساتھ میں دیتا ہے تو دیکھیں اس کا بزنس کتنا گرو کر گیا ملک شیک کے ساتھ. اسی طرح کوئی مالٹے بیچنے والا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ صرف مالٹوں کا بزنس کر کر کے کروڑ پتی ہو گئے. اس نے کہا جی ہمارا درجن 13 کا ہوتا ہے، باقیوں کا 12 کا. یہ احسان ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احسان کرنے والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگانے والوں میں سے ان کے ایک رشتہ دار بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے ان باتوں پہ یقین کر لیا تھا اور ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل کی کہ لوگوں کو معاف کرو, کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ آیت میرے لیے, اور ابو بکر صدیق نے پھر اس کو معاف بھی کیا اور پہلے سے زیادہ دینے لگے. پہلے جتنی دیتے تھے اس سے اماؤنٹ بڑھا دی. یہ ہوتا ہے احسان. تو احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف بھی کریں, کسی کے لیے اچھائی بھی کریں, کسی کے لیے آسانی پیدا کریں ٹو پلیز آلمائٹی اللہ. جیسے حدیث میں احسان کی یہ بھی آتی ہے نا کہ جب تم عبادت کرو تو احسان کے ساتھ کرو. احسان یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اس سے احسان کا درجہ آئے گا عبادت میں. اور احسان یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صحیح ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے کونے میں ایک گھر ہے. یعنی کہ لڑائی سے اگر فتنہ پھیل رہا ہے اور آپ صحیح ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اب اس کی تشریح کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے کہ نہیں اپنے رائٹ کے لیے لڑنا چاہیے, اگر آپ حق میں ہیں تو لڑائی کرنی چاہیے. تو اس کی تشریح یہ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو ریلیشن شپس, میاں بیوی کے لیے خاص ہے کہ جھگڑا کرنے کی بجائے اپنا کوئی رائٹ فورگو کر دو تاکہ ریلیشن شپ چل جائے. اسلام میں سیکریفائس ہے. اگر دونوں اڑ جائیں گے, نہیں تم میرا یہ رائٹ پورا کرو, اور وہ اڑ جائے گی کہ تم میرا یہ رائٹ پورا کرو, تو ریلیشن کیسے چلے گی؟ پھر تو ریلیشن کنڈیشنل ہو جائے, اور کنڈیشنل چیزیں کبھی نہیں چلتی. اوکے, تو یہ احسان کے لیول ہوتے ہیں. یہ ہے پیک. سورہ یوسف کی جو اسپیشلٹی ہے اس میں وہ احسان ملتا ہے جس کی مثال کوئی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی اسی لیے کی تھی, ان کے احسان کی وجہ سے, کہ لک ایٹ یوسف علیہ السلام کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا, اور ان کی سنت پوری کرتے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ بڑوں کو معاف کیا. یعنی ہمارے نبی کا احسان اور بھی تھا. تو یہ ہے سورہ یوسف کا مین جو آپ نے چیز لینی ہے اس سے. اوکے, اب ہم شروع کی کچھ ورسز پڑھتے ہیں, میں گو تھرو کرتا ہوں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں, یعنی کھلی کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, عربی میں نازل کیا تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں, تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص, ہم تمہیں بہترین کہانی سناتے ہیں جو نازل ہو رہی ہے اس قرآن میں, اور تم اس وقت نہیں تھے جب یہ سارے قصے ہو رہے تھے, یعنی تمہیں غیب کا علم نہیں ہے. جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام 10-11 سال کے تھے, تو اس میں آتا ہے تفسیر میں, میں نے دیکھا کہ 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک, he said, oh my son, do not relate your vision to your brothers or they will contrive against your plan, وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر لیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, یہ 2 آیات میں پوری پیرنٹنگ ہے. نمبر 1 کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں, پیرنٹس کو بچوں کی بات بہت کیئرفلی اٹینٹیولی سننی چاہیے. نمبر 1. دوسرا, ان کی کوئی بات انہیں کیئر لیس نہیں لینی چاہیے. جیسے آپ کا چھوٹا بچہ, اگر آپ ایک مجمع میں ہیں, آپ ایک گیدرنگ میں ہیں, اور آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے پاس آتی ہے, کیونکہ بچوں کی یہ نیچر ہوتی ہے, وہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں, تو وہ جان کے مجمع میں آپ کے پاس آئے گا, اکیلے میں شاید نہ آئے, اس لیے آئے گا ٹو ٹیسٹ یو کہ مجھے کراتے ہیں لفٹ کہ نہیں کراتے. تو اگر آپ اس کو اس موقع پہ اگنور کر دیں گے تو اس کی پرسنالٹی پہ بہت نیگیٹو افیکٹ